السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کا ہاتھ انتقال کے بعد اس کے سینے پر رکھوانا یہ کیسا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد فوراً ہی اس کے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھوا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ اس کا سینے پر رکھنا چاہیے یا بغل میں جس طریقے سے ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی رکھوانا چاہیے؟ اس بارے میں فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ میت کا ہاتھ سینے پر رکھنا یہ غلط ہے۔ مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میت کے پہلو میں یعنی اس کے بغل میں رکھے جائے، جیسا کہ فقہ کی مشہور و معروف کتاب نور الاعظام میں بھی صاحب کتاب نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ میت کا ہاتھ اس کے پہلو میں یعنی اس کے بغل میں رکھا جائے۔ وَتُوضِعَ يَدَاهُ بِجَنبَيْهِ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ کہ میت کے ہاتھوں کو اس کے بغل میں رکھایا جائے، اس کے سینے پر ہاتھوں کا رکھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ لوگوں کو جو طریقہ لوگ اپنا رہے ہیں کہ اس کے سینے پر ہاتھ کو رکھا دیتے ہیں، یہ سینے پر ہاتھ رکھنا کیوں غلط ہے؟ تو فقہائے کرام نے سینے پر ہاتھ رکھنا اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ان کے یہاں مر جاتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے اس کے سینے پر رکھا دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ اپنے میت کا، اپنے مردوں کا ہاتھ جو ہے سینے پر نہ رکھائیں بلکہ ان کے پہلو میں ان کے ہاتھوں کو رکھا جائے۔ اور ایسا ہی مراقل فلاح میں بھی موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے سینے پر رکھواتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ اہل کتاب یعنی یہود وغیرہ کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ سینے پر جو ہاتھ رکھاتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ سینے پر ہاتھ نہ رکھا کر کے بغل میں یعنی اس کے پہلو میں ہاتھ کو رکھایا جائے، یہ طریقہ فقہائے کرام نے صحیح لکھا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 422 پر حضرت علامہ مفتی محمد یونس فرماتے ہیں کہ میت کا ہاتھ جو ہے اس کے سینے پر رکھنا غلط ہے، اور مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کے ہاتھ جو ہے اس کے پہلو میں رکھائے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کے دینی اور فقہی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے زیادہ جوڑیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔